سیرت کے اندر ہم ہر موضوع کو سیرت سے ریلیٹ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ جتنا جتنا سیرت کے اندر وہ بیان ہوتا چلا جائے اس کو اتنا اتنا بیان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بازار قائم کیا تو وہاں پہ چند رہنما اصول بھی بتا دیے۔ آپ بازار گئے، آپ نے ایک جنس کو دیکھا، ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ اوپر خشک پڑی ہے، لوگ تو خشک دیکھ کے خرید لیں گے، نیچے سے گیلی ہے گندم، تو یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندم گیلی ہو گئی تھی، میں نے اوپر خشک ڈال دی تاکہ میری بھی بک جائے۔ ابھی اسلامی معیشت کے اصول طے ہو رہے ہیں، اس کو ابھی علم نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک رہنما اصول دیا، من غشنا فلیس منا۔ میرے بھائی، میرے ساتھی، ہم مسلمان ہیں، یہ بازار یہودیوں کا، کافروں کا بازار نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ملاوٹ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلامی معیشت کا یہ اصول ہے کہ بیع کے اندر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہی پھر آپ کو پتہ محدثین نے وہ تمام حدیثیں جمع کی ہیں کہ جن کے اندر جو بیع حرام ہے اس کا ذکر کیا۔ ان میں سے جتنے کا موقع ملے گا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بیع یہ ہوتی ہے جو دھوکے اور غرر کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ بیع کیا ہے؟ آج کل اس کی جو مثالیں ہیں بڑی عام ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بند کارٹن۔ بند کارٹن یہ ہوتا ہے کہ امپورٹڈ مال آیا ہے جس کو چور بازار لاہور میں کہتے ہیں، وہاں پہ موجود ہے، جو کاروباری حضرات ہیں سب جانتے ہیں۔ آپ نے بند کارٹون خریدنا ہے، 200-250 روپے کلو ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو نکل آئے آپ کی قسمت۔ اس بیع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ بیع جس کے اندر دھوکہ اور غرر ہو اور خریدنے والے کو جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی سپیسیفیکیشن معلوم نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ مشکل ہیں اس لیے آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بندہ بازار گیا ہے، وہ ایک ایسا کپڑا خریدنا چاہتا ہے، وہ چیک کرنا چاہتا ہے میں اس کپڑے کو چیک کروں۔ مالک کہتا ہے نہ صرف دیکھ لے، دور سے پسند آتا ہے تو تیرا، اگر ٹچ کیا تیرا۔ اس کے اندر دھوکہ اور غرر موجود ہے، یعنی خریدار کو اچھی طرح جو چیز خریدنی ہے اس کو چیک نہ کرنے دیا جائے۔ اگر یہ حرام ہے تو بتائیے بند کارٹن جائز ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں آج کل جوا چل رہا ہے، بند کارٹن کی آج کل تجارت ہو رہی ہے، اور لوگ فون کر کہتے ہیں علامہ صاحب میں نے خریدا تھا، ایک ہی خریدا 10,000 کا تو 20,000 کی مشین نکل آئی، اور سمجھتے ہیں یہ حلال ہے۔ یہ حرام ہے، 100% حرام ہے۔ ایسی ہر بیع جس کے اندر آپ کو جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی اسپیسیفکیشن چیک کرنے کی اجازت نہیں، وہ ساری بیع آپ خود اب اندازہ کر لیں، ایک کلیہ بیان کر رہا ہوں، وہ ساری کی ساری بیع حرام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، کچھ لوگ اس بات کو، اس حدیث کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مستقبل میں خریدی گئی اشیاء مضمون ہیں وہ بھی حرام ہے۔ وہ حرام نہیں ہے، ان کی اسپیسیفکیشن طے ہوتی ہے۔ مثلا آپ ایک تاجر کے پاس گئے، آپ نے کہا مجھے اتنی بنائی والا، اس رنگ کا، اس کوالٹی کا کپڑا دے دو۔ وہ کہتا پیسے دے، میں تجھے دے دوں گا۔ آپ پیسے دیتے ہیں، وہ کپڑا آپ کو 1 مہینے بعد یا باہر سے منگوا کے لا دیتا ہے۔ یہ بیع 100% جائز ہے، کیونکہ اس میں سپیسیفیکیشنز، اس میں اس کی تمام حد و حال نمایاں ہیں۔ جب حد و حال واضح اور دھوکہ اور غرر نہ ہو، یہی بیع اصل بیع ہے تجارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام جایا کرتے تھے تو لوگوں سے یہی پیسے لے کے جاتے تھے کہ فلاں کپڑا تجھے لا دوں گا، فلاں کپڑا۔ اس کو کہتے ہیں مضمون۔ مضمون سے مراد ضمانت شدہ، گارنٹیڈ۔ گارنٹیڈ سے مراد یہ ہوتی ہے آپ نے کسی کو پیسے دیے اور آپ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں ان پیسوں کے عوض مجھے فلاں مال اس اسپیسیفکیشن کا مل جائے گا، یہ بیع جائز ہے۔ اور اسی بیع کے اوپر آج کل جو کلونیز بنتی ہیں، جتنی بھی کلونیز بنتی ہیں، اگر ان میں سے گارنٹیڈ مضمون کلونیاں ہیں یعنی ضمانت شدہ ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ ڈیفینس جاتے ہیں یا ولنشیا یا NFC ہے یا کسی بھی سوسائٹی میں جاتے ہیں، وہ اپنے پلاٹ لانچ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی اسپیسیفکیشن دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر بجلی بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، سیور بھی ہوگا، اس کی روڈ کا جو معیار ہوگا یہ ہوگا، یہ ہوگا، تمام باتیں طے ہیں، گارنٹیڈ ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ آپ نے یہ جو بعض فتوے سنے اور پڑھے ہیں کہ یہ بیع حرام ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جہاں پہ گارنٹیڈ ہو، جہاں پہ مضمون ہو، جہاں پہ ضمانت موجود ہو، وہ بیع حلال ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بیع جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بہت سے اشکالات ہیں، وہ یہ بولی، بولی کی بیع۔ آپ سمجھتے ہیں سب بولی کیا ہے؟ 2 بندے جائیں
10 بندے جائیں 5 بندے جائیں، یہ اسلامی معیشت کے اصول رسول اللہ نے طے کیے ہیں، مولویوں نے نہیں کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو بولی اس بنیاد پہ لگائی جا رہی ہے کہ قیمت خواہ بڑھ جائے یا قیمت خواہ کم ہو جائے، صرف بڑھنے کی بات نہیں ہے۔ 4-5 بندوں نے اتحاد کیا کہ بولی میں ہم بھی بیٹھیں گے، اگلے بندے کو اس سے اوپر دیں گے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بولی کے اندر اس طرح کا اشتراک کرنا کہ اگلے کو اس کی اصل قیمت سے بھی کم کے اوپر مجبور کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر 5-10 بندے، ان میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو بولی اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نفع اور خریدار کا نقصان ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن کیا مجرد بولی حرام ہے؟ ہرگز حرام نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک ساتھی آئے تھے، ان سے تعاون کرنے کے لیے 2 صحابہ کو فلاں فلاں کوئی ہے جو اس کو صدقہ کرے، 2 صحابہ نے 2 چیزیں صدقہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگوائی کہ کون ہے جو اس کو خریدتا ہے۔ ایک نے 1 درہم کا، دوسرے نے 2 درہم کا، رسول اللہ نے 2 درہم والے کو دے کر یہ چیزیں اس بندے کو 2 درہم عنایت کر دیے۔ گویا بولی اگر اس نیت کے اوپر ہو کہ بلا وجہ قیمت نہ چڑھائی جائے، یعنی کچھ فیک بولی کے اندر نا کچھ لوگ جعلی بیٹھے ہوتے ہیں جو صرف اس لیے بولتے ہیں، ان کا خریداری یعنی خریداری کی نیت نہیں ہے اور بولی لگا دینے والا یہ بندہ حرام کام کر رہا ہے۔ اور وہ 5-10 بندے بولی ہو رہی ہے، نیلامی ہو رہی ہے، اس نیت سے گئے ہیں کہ ہم چھٹے کو بھی نہیں اندر داخل ہونے دیں گے، ہم کم قیمت پہ خرید لیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جائز کیا؟ اوپن، ہاں خریداری کی نیت ہے، ایک بندے کو ضرورت ہے اصلی، وہ چاہے مہنگی خرید لے، اور اگر اس بندے کی نہیں بک رہی، اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس کی قیمت کم لگ گئی، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔